إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد آج اللہ کی توفیق سے آگے والے ابواب اور احادیث کو مختصر سی شرح اور تفہیم کے ساتھ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے اندر حدیث سے محبت اور اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اب جو احادیث آپ بڑی آسانی کے ساتھ یعنی آپ کے سامنے لکھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب ایک حدیث لینے کے لیے مدینے سے شام کا سفر اور شام سے پھر واپس مدینے کا سفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور وہ وقت بھی تھا کہ حدیث سننے کے لیے کاسہ گدائی فقیروں کا بھیس پہن کر، فقیروں کا لباس پہن کر، مانگنے والوں کا لباس پہن کر، اور ہاتھ میں جس کو آپ یہ ٹھوٹا کہتے ہیں، کاسا کہتے ہیں، وہ اٹھا کر محدثین کے دروازے پر دستک دیتے تھے کہ اللہ کے لیے کچھ ڈال دو۔ یہ واقعہ پتہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ ہے ایک بہت بڑے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ۔ کیا نام ہے؟ بقی بن مخلد۔ ان کو بڑا شوق تھا تو یہ اپنے دور علاقے سے بغداد کی طرف آئے کہ وہاں امام اہل سنت، امام المحدثین اور امام بخاری کے بھی استاذ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ حدیث کا درس دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ بغداد پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث نہیں سنا سکتے۔ تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر گئے۔ ان سے جا کر عرض کیا کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ انہوں نے اندر بلا لیے تو عرض کیا کہ میں آپ سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ میرے اوپر تو پابندی ہے اور ہر وقت جو جاسوس ہیں پھرتے ہیں، تو اگر ان کو پتہ چل گیا تو پہلے ہی وہ جیل میں رہے تھے اور بڑے کوڑے ان کو لگے اور بہت سختیاں آئیں، وہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے اوپر تو پہلے ہی بڑی سخت پابندی ہے، تو آپ بھی پھنس جائیں گے میرے ساتھ۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں
کہ آپ ہر روز آئیں، لیکن آپ سب گھروں کے آگے سے نہ مانگتے ہوئے فقیر بن کر میرے گھر کے سامنے نہیں آتے، تو میں گھر سے نکلا کروں گا اور آپ کو کھڑے کھڑے 4-5 احادیث آپ کو سنا کر وہاں ہی آپ کو فارغ کر کے میں اندر چلے جایا کروں۔ تو اس طرح امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے فقیر بن کر ان احادیث کو لیا، محفوظ کیا، اور یہ احادیث ہم آج آسانی کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، یہاں آ کر آسانی سے بیٹھتے ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول یہ ہم سنتے ہیں۔ اس سے بڑا شرف اور اللہ عز و جلال کی اس عظیم نعمت جیسی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو عنوان ہے، جو پڑھا ہے ہمارے عزیز نے، باب حلاوت الایمان، امام بخاری رحمہ اللہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق اور یقین کا نام ہی نہیں، بلکہ ایمان کے اندر زبان کے اعمال اقوال بھی شامل ہیں اور دل کے جو اعمال ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جسم کے ساتھ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ الایمان قول و عمل۔ اور دوسرا امام بخاری نے شروع میں جو میں نے بھی عرض کیا تھا وہ فرماتے ہیں یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور کئی دفعہ اگر انسان عمل کو چھوڑ دے، کوتاہی کرے، تو پھر اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس کب آتی ہے، مٹھاس، حلاوت ایمان کب نصیب ہوتی ہے؟ تو پہلے وہ اپنی سند کو ذکر کرتے ہیں، تو یہ ذرا گن کر بتائیے کہ سند میں کتنے محدثین ہیں، سند میں کتنے محدثین ہیں؟ 5۔ شاباش، یہ سند ہے۔ اور کل یہ بات آپ کو یاد ہوگی، میں نے اچھی طرح یاد کروانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سند، یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے، ہتھیار ہے۔ کوئی شخص آپ کو کوئی حدیث بیان کرتا ہے نا، تو اس سے کہو بھائی آپ چھت پہ بغیر سیڑھی کے چڑھنے لگے، پہلے اس کی سند پیش کرو نا، پھر قال رسول اللہ کہنا، پہلے سند لاؤ۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کے خادم بھی رہے۔ چھوٹی عمر میں ان کے والد فوت ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑا دیا کہ یہ انس چھوٹا سا ہے، یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا اور آپ سے علم بھی سیکھے گا۔ تو انہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزارے ہیں، آپ کے خادم ہیں، خادم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس شخص میں وہ 3 چیزیں آ جائیں، وجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جاتی ہے، مزہ آتا اس کو۔ تو آدمی کو جس چیز کا جیسے جیسے مزہ آئے تو وہ اس میں کیا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہو جائیں، اتنے محبوب ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بھی چیز سے اتنی محبت نہ ہو۔ دوسری چیز، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ،
کہ انسان کسی بھی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ آپ کوئی انڈیا کا ہے اور دوسرا پاکستان کا ہے، تیسرا بنگلہ دیش کا ہے، کوئی اور کسی ملک کا ہے، نہ وطن ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ کوئی قبیلہ ایک ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ ساری مبارک مجلس اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ محبتیں، اس کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ اللہ، کہ ہم سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی شخص وہ کہیں کا بھی ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کی محبت ہوگی وہ کس بنیاد پر ہوگی کہ یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو یہ میرا بھائی ہے۔ جیسے جیسے یہ نیکی میں بڑا ہوگا ایسے ایسے میری اس کے ساتھ محبت بڑھتی جائے گی۔ تو پھر آپ دیکھنا کہ کسی سے آپ تعلق رکھیں تو وہ اللہ کی وجہ سے رکھیں تو آپ کو پھر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس آنی شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ اسلام میں آنے کے بعد اس کا اسلام سے نکل جانا، دوبارہ کفر میں چلے جانا، یہ اس کو اتنا برا لگتا ہو، اتنی نفرت ہو، اسلام سے اتنی محبت ہو اور اسلام سے نکل جانا اس کے لیے اتنا برا ہو، کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ جس طرح اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ پسند نہیں کرتا، اسی طرح اسلام سے نکلنے کو وہ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی لاشوں کو جلایا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، اور انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ سیدنا بلال کو دیکھیں، شعیب رومی کو دیکھیں، سیدہ سمیہ کو دیکھیں، عمار بن یاسر کو دیکھیں، سیدنا یاسر کو دیکھیں۔ آپ گزرتے تھے اور کہتے تھے صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تین چیزیں انسان میں آ جائیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب بن جائے، اور کسی آدمی سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، اور اسلام سے اس کو اتنا پیار ہو جائے کہ اسلام کو چھوڑنا اس کے لیے ایسے ہو کہ جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایمان میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یزید یزید، وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آگے پڑھیں۔ باب علامت الایمان حب الانصار۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انسا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی، مدینہ نبویہ میں آنے کی دعوت دی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ پہلے مکہ میں تھے، کتنے سال رہے؟ 13 سال نبوت کے بعد، اور وہاں مسلمان بہت تنگی میں تھے۔ تو پھر اللہ عز و جلال نے مدینے کے لوگوں کو اسلام کا نور بعض کو دیا، تو جب وہ حج کے موسم میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پا کر حج کے موسم میں ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ تو آخر
مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہم دل و جان سے ہر چیز آپ کے اوپر قربان کریں، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے دین کو لے کر اٹھیں گے۔ تو مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والے، مددگار۔ تو جو مکہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین۔ تو اب جو انصاری تھے مدینے والے، تو کیا ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، آپ کے دین کی مدد، آپ کی سنت کی مدد اور دین کو آگے پھیلانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دی تھی۔ تو انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ یہ حدیث کی سند ہے، اس میں 4 راوی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نا جی کہ بعض سندوں میں 6 بھی تھے، بعض میں کیا ہیں 4 ہیں، بعض میں کیا ہیں 5 ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنے واسطوں سے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ پورے کے پورے ذکر کرتے ہیں، اور پھر جا کر آگے قال رسول اللہ وہ متن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامت کہ اگر کسی نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو وہ دیکھ لے حب الانصار، کہ انصار کے ساتھ اس کو محبت ہے یا نہیں۔ وآیت النفاق کے بغض الانصار، اور اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے اندر نفاق تو نہیں، تو وہ دیکھ لے کہ اگر اس کے دل میں انصار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف اللہ پر ایمان، اللہ کے خالق مالک ہونے پر ایمان، صرف اسی سے ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر تمام اصحاب رسول اور خصوصاً انصار کے ساتھ محبت نہ ہو، اتنی دیر تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی باب بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عبد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعثوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ یہ عنوان ہے کہ ایمان کے اعمال میں سے ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، دل میں اللہ پر ایمان بھی ہے، لیکن پھر وہ شرک کرے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان نہیں، اس کو ایمان کی سمجھ نہیں۔ اس کی تفصیل نیچے اس حدیث مبارک میں ہے۔ پہلے سند کو ذکر کیا اور 5 راوی ہیں اس سند کے، اور عبادہ بن صامت کے بارے میں کہا
وکان شاہد بدرا کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور ان کا ذکر خصوصاً اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے آسمان سے بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے ایک خصوصی پیغام دیا تھا، خصوصی پیغام دیا تھا۔ کیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم آج کے بعد جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ ہستی عبادہ بن صامت ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اچھا ویسے کوئی سویا تو نہیں نا؟ اچھا یہ بتائیں ذرا کہ جن اصحاب بدر کو اللہ ذوالجلال نے کہہ دیا کہ آج کے بعد جو چاہو عمل کرو تو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تو اس اعلان اور ایمان اور یقین کے بعد انہوں نے پھر نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ جب اللہ نے کہہ دیا جو چاہو کرو، وہ کہتے جی ہم جنت تو ہماری پکی ہو گئی۔ اچھا انہوں نے تہجد چھوڑ دی تھی؟ نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعتاً جنت لینی ہو تو پھر جب تک سانس باقی ہیں ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہی ہے، بلکہ ان لوگوں نے اللہ ذوالجلال کی عبادت زیادہ شروع کر دی کہ اللہ تو نے ہمیں یہ مرتبہ دے دیا ہے کہ آسمانوں سے ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ تم بخشے ہوئے ہو، اور زیادہ عبادت کر دی۔ تو مجھے اور آپ کو اور آج کے مسلمانوں کو کیا کوئی آسمان سے گارنٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے بخشش کی، جنت کی؟ تو ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ یہ عبادہ بن صامت ان خوش نصیبوں میں ہے، اور پھر یہ ان خوش نصیبوں میں ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، اور عقبہ یہ ایک پہاڑی تھی، ایک اونچی جگہ تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ سے آنے والے مسلمانوں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور 12 نگران مقرر کیے تھے۔ کتنے نگران مقرر کیے تھے؟ 12۔ تو یہ جو عبادہ بن صامت ہیں یہ انصاری ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور یہ ان 12 نقباء میں ایک تھے جو عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مقرر کیا تھا کہ اب آپ مدینہ جا رہے ہیں، تو آپ بھی اس علاقے کے چودھری ہیں، تو آپ نے اس دین کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس اور صحابہ بھی تھے۔ یہ واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد کا، یعنی ویسے ان کی یہ تعریف ہے کہ یہ بدری تھے اور 12 سرداروں میں سے تھے، اور وہاں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی کر چکے تھے، لیکن آپ نے دوبارہ ایک دفعہ پھر سورت ممتحنہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے پھر اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ کس چیز پر بیعت لی؟ بایعونی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس چیز پر؟ علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ایک، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرنی۔ کیوں نہیں چوری نہیں کرنی؟ ولا تزنوا، بدکاری نہیں کرنی۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔
اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں شاید ہم اپنی اولاد کو براہ راست تو قتل نہیں کرتے، لیکن بعض ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جن کو علم نہیں اور ڈاکٹروں کے کہنے پر اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیسے کہ بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے اور 4 ماہ کا ہو گیا ہے، 5 ماہ کا ہو گیا ہے، 6 ماہ کا ہو گیا، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ تو بچی ہے، بیٹا نہیں، یہ کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ تو اب یہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میری تو پہلے 4-5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کیسے کرنی ہے؟ تو یہ ایک اور مصیبت میرے گلے میں پڑ جائے گی۔ خامد کہتا ہے اگر تیرے گھر بیٹی ہوئی نا تو میں نے تجھے طلاق ہی دے دینی۔ ویسے کیا کسی مسلمان کے بارے میں یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ لیکن ہے، کیوں جی ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے۔ خامد کہتا ہے اور اس کی ساس کہتی ہے، سسر کہتا ہے کہ تو بیٹی پیدا کر رہی ہے، بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ یہ کفریہ کلمات نہیں؟ پیٹ کے اندر بیٹی اور بیٹا بنانا، یہ اس بیچاری کا کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ خالق ہے، اللہ پر کیا ایمان ہوا ہمارا؟ اور وہ بیچاری اپنا گھر بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کے پاس رہنے کے لیے کیا کرتی ہے پھر کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ بیٹی ہے تو پھر دوائی کھا کر اس کو قتل کر کے اپنے پیٹ کو صاف کرواتی ہے۔ تو یہ اولاد کا قتل ہے یا نہیں؟ 4 مہینے کے بعد تو ویسے بھی اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں نا، اس طرح بچہ بھی 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ وہ اس کا سر کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب تو یہ ادھر آ گیا ہے، اب ادھر آ گیا ہے، خواتین کو پتہ ہے۔ وہ زندہ ہے، اس میں روح پھونک دی گئی، جیسے آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں۔ تو اس طرح بچوں کو، بیٹیوں کو قتل کرنا، یہ ایک تو قتل کا جرم ہے اور دوسرا اللہ ذوالجلال کے ساتھ کفر ہے۔ یہ کفر ہے کہ تم اللہ کی منشا کے خلاف جنگ لڑتے ہو کہ اللہ نے بیٹی دینی ہے اور آپ کہتے نہیں کہ بیٹی نہیں چاہیے، یہ تیرا قصور ہے۔ حالانکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ خاتون کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹا اور بیٹی کا تعلق ہے وہ مرد کے نطفے سے ہوتا ہے۔ بیٹا اور بیٹی بننے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مرد کے نطفے سے۔ اور جو خاتون کا رحم ہے وہ تو صرف اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی مرد کے نطفے کی وجہ سے، اور بیٹا بنتا ہے تو وہ بھی مرد کے نطفے کی وجہ سے۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ بہرحال لا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل نہ کرو۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، کسی پر بہتان بھی نہ لگاؤ، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، جھوٹ بنا بنا کر کسی کی عزت کو خاک میں ملانا، کسی آدمی کو پریشان کرنا، بہتان نہ باندھو۔ ولا تعصوا فی معروف، اور اچھے کام میں میری نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو نافرمانی نہ کرنا۔
یہ کتنی چیزیں ہوگی جن کے اوپر بیعت لی؟ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ایک ولا تسرقوا، چوری نہیں کرنی۔ آپ اکٹھے رہائش میں رہتے ہیں، ایک کمرے میں کئی ساتھی رہتے ہیں، سارے ماشاءاللہ، اور چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ چوری نہیں؟ اور تیسری چیز لا تزنوا، بدکاری نہ کرنا، اور چوتھی چیز اولاد کو قتل نہ کرنا، پانچویں چیز کسی پر بہتان نہ باندھنا، اور چھٹی چیز کہ نیکی میں نافرمانی نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں بیعت لے کر آپ نے یہ فرمایا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے ان 6 کی پابندی کی تو اس کو اجر اللہ سے ملے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور اگر ان چیزوں میں سے، ان 6 چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں اس کو سزا مل گئی، دنیا میں اس کو سزا مل گئی۔ چوری کی تو اسلام کی سزا کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹ دو۔ اگر وہ دینار کے چوتھے حصے کے حصے جیسی قیمتی چیز کی اس نے چوری کی ہے نا، یعنی دینار کے چوتھے حصے کی اس نے چوری کی ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، یہ جو اس نے چوری کی تھی اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، تو یہ گناہ اس کا معاف ہو گیا۔ اگر اس نے بدکاری کی ہے اور اسلامی حکومت ہے اس ملک میں، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ ہاں، کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر 100 کوڑے، 100 کوڑے، اور 1 سال کی جلا وطنی، 1 سال کے لیے اس کو شہر بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ اور اگر وہ آدمی شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، کہ اس کو گڑھا کھود کر وہاں اس کو گاڑ دیں، اور مسلمان اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیں، پھر اس کے گناہ کی یہ کفارہ بنتی ہے، یہ چیز اس کے گناہ کا کفارہ۔ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، 1 سال کا جلا وطن، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم۔ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے کسی کی بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کو پامال کیا۔ اب یہ اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں پاک صاف رکھے۔ اللہ کی جنت پاک ہے، اور جنت میں وہی شخص جائے گا جو پاک صاف اپنی زندگی گزارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک گہرے تندور میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ جب آگ بھڑکتی تھی، آگ بھڑک رہی تھی، نیچے سے وہ گڑھا کھلا تھا، منہ اس کا تنگ تھا، آپ فرماتے ہیں وہاں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمانے لگے
یہ وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں، یہ ان کی سزا ہو رہی ہے مرنے کے بعد، قبر کے اندر یہ سزا ہے۔ تو میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں سے عرض کروں گا، سب بزرگوں سے عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے تھے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، تو ان کی امت اور ان کے ماننے والوں کو بھی اپنی زندگی پاک صاف گزارنی چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر بہتان باندھتا ہے، کوئی آدمی کسی کو کہہ دے کہ جی یہ تو بدکار ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ کیوں جی 80 کوڑے اس کو لگاؤ، 80 کوڑے، اور پھر اس کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہ پورے معاشرے میں مشہور ہوگا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اگر کوئی شخص ان 6 چیزوں میں سے کوئی ارتکاب کر لے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، ثم ستر اللہ، اللہ نے اس کی نہ پردہ پوشی کی، پتہ نہیں چلا کسی کو، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ کیا کہ چاہے عفاءً ہو، قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، یا یہ اس نے توبہ ایسی کر لی، توبہ ایسی کر لی کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ سے معافیاں مانگ لی زندگی کے اندر، تو اللہ عز و جلال بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر پوری زمین بھر کر گناہوں کی لے آئیں تو صرف ہاتھ اٹھا کر آنکھ سے تھوڑے سے آنسو نکال کر کہیں کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، اب میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ عز و جلال صرف ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ہمارے اللہ تو اس طرح کے ہیں۔ اس پر پردہ یہ ڈال دیا گیا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ سے معافیاں مانگ، کہ چلو اب تو کسی کو پتہ نہیں چلا، تو قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، قیامت کے دن کیا بنے گا، جب میرے اعضاء بول پڑیں گے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کی جو ران ہے نا، ران یعنی ٹانگ کا اوپر والا حصہ، یہ سب سے پہلے قیامت کے دن اس کے جسم کے اعضاء میں سب سے پہلے کون سا عضو بولے گا؟ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، پیٹ بھی بولے گا، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، لیکن سب سے پہلے پتہ ہے جسم کا کون سا حصہ بولے گا؟ ران بولے گی۔ کہاں چھپ جائیں گے؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اس پر پردہ آ گیا ہے، اللہ نے اس کو رسوا نہیں کیا، تو پھر قیامت کے دن اس نے معافی مانگ لی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، اللہ چاہے تو اس کو اس گناہ کی سزا دے کر پھر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ میری بیعت کرو ان 6 چیزوں پر، تو عبادہ بن صامت کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ نہ یہ کام ہم سے نہیں ہوں گے پورے، کیوں نہیں؟ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، یہ آخری لفظ دیکھیے، پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر، یہ لکھا ہوا نا بھی آپ کے پاس ترجمہ، پھر ہم سب نے
ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی کہ جی ہمیں منظور ہے، ہم ساری زندگی ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں۔ تو ایمان کے اندر یہ 6 کی 6 چیزیں بھی شامل ہیں، صرف دل کے یقین کا نام ایمان نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ چیزیں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ ہاں جی۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمة عن مالک عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعة عن ابیہ عن ابی سعید الخدری انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانا کہ میرا دین اور ایمان بچ جائے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ آپ فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے نکل جائیں، جگہ چھوڑ جائیں تاکہ میرا ایمان بچ جائے، یہ بھی ایمان ہے۔ تو سند کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس سند میں شاید 4 راوی ہیں، 5۔ اچھا، میں نے تو یہ ان سے پوچھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جاگ رہے ہیں یا نہیں۔ ہاں جی، کتنے ہیں جی؟ اب آپ لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے، 5 ہیں، ٹھیک ہے، شاباش۔ عبداللہ ابن مسلمہ ان کے شاگرد، مالک امام مالک استاد، ان کے استاد عبد الرحمن 3 ہو گئے، اور پھر ان کے استاد ان کے والد گرامی عبداللہ بن عبد الرحمن، اور ان کے استاد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب قال رسول اللہ شروع ہوتا ہے نا تو دل میں نا بڑی ایک مٹھاس سی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا کہا؟ یوشک، قریب ہے، ان یکون خیر مال المسلم، کہ ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال، مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگا؟ غنم، بکریاں ہوں گی، بکریاں ہوں گی۔ کیا کرے گا؟ یتبع بہا شعف الجبال، بکریوں کو ہنکا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ شعف ان کا معنی ہے چوٹیاں، جبال پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل گئے، وہ مواقع القطر، اور بارش کی جگہوں پر چلا گیا۔ کس لیے؟ وہ اپنا گاؤں چھوڑ گیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اور پہاڑوں پر اپنی بکریاں لے کر چلا گیا۔ کس لیے؟ یفر بدینہ من الفتن، کہ آزمائشوں سے اپنے دین کو اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ بکریاں چراتا ہے۔ وہاں جب اذان کا نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان دیتا ہے، بکریوں کا دودھ پیتا ہے، اور وہاں اپنی زندگی ایمان کو بچا کر گزار رہا ہے۔ تو سب سے خوبصورت مال بکریاں ہوں گی، ایسا وقت بھی آئے گا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی اب ایسا کر لو، کیونکہ ابھی جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں خیر ہے، وہاں خیر ہے، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، کوئی ہمیں روکتا نہیں، کوئی ہمیں روکتا نہیں۔ کیا نماز پڑھنے سے کبھی کسی نے روکا؟ قرآن پڑھنے سے روکا؟
توحید اور سنت کو اختیار کرنے سے روکا ہے؟ یہ پچھلے سال نا جی ہمارے یہ حکومت نے حج بہت مہنگا کر دی، حج بہت مہنگا کر دی، تو لوگوں نے بڑا احتجاج کیا کہ دیکھو جی یہ حکومت جو ہے نا حج انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اب ہم حج کیسے کریں گے۔ تو میں نے ایک خطبہ دیا، میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ چلو جی ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں کہ حج مہنگا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سستا رکھنا چاہیے، بلکہ اور اپنی طرف سے پیسے دے کر اور اس میں شامل کر کے حج اور عمرہ عبادات جو ہے مسلمانوں کی ان کو سستا بنانا چاہیے۔ تو ہم نے اپنے خطبہ میں یہ بھی ہم کہتے تھے کہ بھائی ہمارے جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے تو انڈیا کی حکومت بہتر ہے کہ وہ اپنے وہاں مسلمانوں کو حج اور عمرے کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ویسے میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ چلو جی حج تو آپ کے لیے مشکل ہو گیا کہ مہنگا ہو گیا، تو اگر اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے تو وہ کتنی مہنگی ہوگی؟ نماز پڑھنی بھی مہنگی ہوئی ہے؟ نہیں، تو وہ کیوں نہیں پڑھتے مسلمان؟ کیوں جی؟ نماز میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ نہیں لگتے۔ یہ عجیب سا ہم لوگوں نے، حقیقت ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ روزے آتے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا آپ کے علاقوں کا کیا حال ہے، ہم کئی دفعہ اپنے شہر میں فیصل آباد میں ساتھیوں سے پوچھتے ہیں جی کتنے فیصد روزے دار ہیں، تو کہتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں 5 سے 10% لوگ روزے رکھتے ہیں، باقی سب بے روزے۔ کیا وہ بھی حکومت نے مہنگے کر دی؟ یہ ہم خود اندر سے کھوٹے ہیں۔ تو اپنے دین کو بچانا یہ بھی دین ہے۔ اگر ایسا وقت آئے کہ بکریاں ہیں اور وہ لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور اپنا ایمان اور دین بچا لو تو یہ بھی ایمان کی زیادتی ہے، اور اگر فتنوں کے اندر ہی انسان بیٹھ جائے تو پھر اس کے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ نیچے آ جاتا ہے۔ آگے پڑھیں۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا۔ امام بخاری اس عنوان میں بتانا چاہتے ہیں کہ جو پہچان ہے نا اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کی پہچان، یہ ہاتھ کا کام ہے یا زبان کا کام ہے یا دل کا عمل ہے؟ کیوں جی دل کا عمل ہے، صحیح بات ہے، یہ دل کا عمل ہے کہ اللہ کی پہچان۔ فرماتے ہیں ان المعرفہ بھی صحیح ہے، ان المعرفۃ فعل القلب۔ اچھا اب اللہ کی پہچان یہ دل میں ہوتی ہے، تو اب کسی کے دل میں علم زیادہ ہے اللہ کی صفات کا تو اس کا ایمان بڑا ہوگا، اور کسی کا علم کم ہے تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ نیچے ہوگا، اس کا ناقص ہوگا۔ جتنا جتنا اللہ کی پہچان کا علم اور صفات کا علم ہوگا تو ایمان بڑا ہوگا۔ اب سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی صفات اور افعال کا علم انسانوں میں سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ پیغمبروں کو ہوتا ہے، صحیح بات ہے نا، پیغمبروں کو ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
پتہ چلا کہ جو آپ کے دل میں اللہ پر ایمان تھا وہ ہم اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارا علم ان سے کم ہے. تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دل میں پہچان اور علم کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، اسی طرح ایمان بھی کسی کا زیادہ ہے اور کسی کا کم ہے. تو اس میں انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے دل کے کاموں کو کسب کا، یعنی عمل ہے، دل کا جو کام ہے اس کے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے ایمان اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے. آگے انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو حکم دیتے تو ایسا حکم دیتے تھے جس پر عمل کرنے کی طاقت ہو. آپ صحابہ کو ایسا حکم نہیں دیتے تھے کہ جس پر انسان عمل ہی نہ کر سکے. دیکھیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا ہے کہ تم عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک تہجد ہی پڑھتے رہو؟ کیا جی؟ نہیں. کیا یہ کہا ہے کہ تم سورج نکلنے سے لے کر شام تک نفل ہی پڑھتے رہو، مسجد میں رہو، نکلو ہی نہ؟ آپ نے کہا ہے کہ پورا سال روزے رکھو؟ نہیں، بلکہ آپ نے ان چیزوں کا حکم دیا جو ہم کر بھی سکتے ہیں. آپ بھی رحمت تھے، کیا تھے؟ مہربان تھے، رؤوف الرحیم تھے اور آسان عمل بتلاتے تھے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے. کیوں جی؟ یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اسلام پر چل ہی نہیں سکتے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم دیتے تھے جو کوئی کر سکتا ہے. کیا جس کے پاس مال نہیں ہے تو آپ نے اس کو زکات دینے کا حکم دیا؟ نہیں دیا. کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا اس کو آپ نے حج کرنے کا حکم دیا؟ نہیں. آپ آسانیاں بانٹنے والے تھے، آسانیاں. صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے تھے کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. اللہ عز و جلال نے تو آپ کو بڑا اونچا درجہ دیا ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنی عبادت کریں، آپ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم تو گناہ گار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں. فَيُعْرَفُ الْغَضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ. اور آپ کیا کہتے تھے؟ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، کہ اللہ عز و جلال سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کو زیادہ پہچاننے والا کیا میں ہوں یا تم ہو؟ مجھے پتا ہے کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. تو پتہ چلا کہ پیغمبر کا ایمان بہت اونچے لیول کا ہے، کیونکہ ان کا علم زیادہ ہے، ان کا تقوی زیادہ ہے، اور ہمارا ایمان نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا علم کم ہے. تو ایمان کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. ہاں جی. باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن حب عبد لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار. یہ بھی ایمان ہے کہ انسان اسلام میں آنے کے بعد اتنا خوش ہو، اتنا مطمئن ہو، اور کفر سے اس کو اتنی نفرت ہو
کہ اسلام سے پھر کفر کی طرف جانا اس کو اتنا برا لگے کہ جس طرح اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. یہ جو دل کی کراہت ہے نافرمانی اور کفر سے، یہ کراہت بھی ایمان ہے. یہ کراہت بھی ایمان ہے. اچھا جی، جن کے پاس یہ احادیث ہیں ایک ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے پڑھ لی ہے یا یہ پہلی دفعہ آئی ہے؟ جو ابھی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے یہ پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے یا پہلی دفعہ آئی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی اس کا یہ معنی ہے کہ آپ بیدار ہیں. چلیے جی، یہ پیچھے حدیث گزر گئی، آپ آگے والی پڑھیں. تفاضل اهل الايمان في الاعمال. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة من في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. امام بخاری عنوان قائم کرتے ہیں تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، کہ جو مومن ہیں اہل ایمان ان کا عمل میں ایک دوسرے سے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں. کسی کے عمل بہت زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے درمیانے ہوتے ہیں، کسی کے اس سے بھی کم ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے ہے نا، کوئی 5 فرض نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ وہ تہجد نہیں پڑھتے، بس 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ وہ نمازیں اتنی خوبصورت پڑھتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ سستی میں کئی دفعہ ان سے جماعت چھوٹ جاتی ہے. تو یہ فرق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسے ہیں کہ جو ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 5 پارے پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ 1 پاؤ پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. کیوں جی، یہ فرق ہے یا نہیں؟ لیکن ہیں سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں. اعمال میں فرق ہے. آگے یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے. سند نقل کرنے کے بعد جو مسلمان کا ہتھیار ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، حساب کتاب ہو جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ جنت والے جنت میں چلے جاؤ، اور اہل النار النار، اور جن کو جہنم کی سزا اللہ نے دینی ہے تو وہ جہنم کی جیل میں چلے جائیں. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی طرف سے اعلانات شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے اللہ فرمائیں گے کہ سب سے پہلے جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں ایمان جو کے برابر ہے. کیوں جی؟ جو بڑا ہوتا ہے نا. اچھا، پھر اللہ عز و جلال کہیں گے کہ اب ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں ایمان گندم کے دانے کے برابر ہے. تیسرا اعلان، اللہ عز و جلال فرمائیں گے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لو جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے. کس کے برابر؟ رائی کا دانہ گندم کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے. اچھا، چوتھا اعلان کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو لوگ ہوں گے مسلمان، ہوں گے مومن، اگرچہ تھوڑا سا ایمان بھی ہو، تو اللہ عز و جلال چاہیں تو اپنی رحمت سے ہی ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں، اور چاہیں تو ان کو سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دیں، سزا دے کر. اب یہ جو سزا والے ہوں گے نا، جن کو سزا ملے گی،
یہ ان کے بارے میں یہ 4 اعلان ہیں، 4 اعلان۔ پہلا اعلان ان کے بارے میں کیا ہوگا کہ جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے ان کو نکال دو۔ دوسرا، جن کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال دو۔ تیسرا اعلان، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لو۔ اور چوتھا اعلان، رائی سے چھوٹی کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہاں، ذرہ، صحیح ہے، ذرہ۔ چوتھا اعلان یہ ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ کے برابر ایمان ہے، ذرہ کا معنی ہے یہ جو غبار نہیں اٹھتا اور کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر آتا ہے نا، تو وہ رائی کے دانے سے چھوٹے ہوتے ہیں نا۔ اللہ فرمائیں گے جس کے دل میں اس ذرہ کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لو۔ لیکن جب ان کو جہنم میں سزا ملے گی تو کیا ہوگا؟ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، کہ وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں، ہڈیاں، گوشت، پوست، ہر چیز جل جائے گی۔ اللہ ہمیں جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر اللہ کیا کہیں گے؟ یلقون فی نہر الحیات، ایک پانی ہوگا جس پانی میں اللہ نے زندگی رکھی ہے تو ان کو اس پانی میں ڈال کر نہلایا جائے گا، اس پانی میں ڈال دیں گے، مائے حیات اسے کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح اگیں گے، یعنی ان کے جسم ہرے بھرے ہونا وہ شروع ہو جائیں گے۔ فَيَنْبُتُونَ، وہ ہرے بھرے ہوں گے جس طرح کوئی ایک دانہ سیلاب کے آگے جو پورا جب پانی آتا ہے تو اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ پانی کے شروع میں کچرا، تو کچرے میں دانے بھی آ جاتے ہیں، ایسے ہے نا، فی جانب السیل، کہ سیلاب کی ایک طرف میں جو کچرا ہوتا ہے اس میں کچھ دانے بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح دانے اگ آتے ہیں نا پانی کی وجہ سے، کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ جب دانے اگتے ہیں تخرج صفراء ملتویہ، تو وہ زرد رنگ کے پہلے ہوتے ہیں اور لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ایسا وہ ایک درخت یا ایک جھاڑی بن جاتے ہیں۔ اس طرح یہ جو جہنم میں جن کو سزا ملے گی، اگرچہ تھوڑا سا ایمان ہو یہ نکل تو آئیں گے، لیکن یہ مائے حیات میں ان کو ڈالا جائے گا تو پھر ان کی دوبارہ اللہ عز و جلال ان کو جو جسم عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ اس روایت میں نہیں ہے، اور آپ یاد رکھ لیں کہ جن کو جہنم کی سزا دے کر اللہ جنت میں داخل کر دیں گے تو ان کا نام الگ ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا نام کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ اچھا چلو، یہاں علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام ہوگا جہنمیون۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ جہنمیون، کہ اگرچہ وہ جنت میں آ جائیں گے لیکن جیل کاٹنے کی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جو جیل کاٹ کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سزا یافتہ ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک داغ تو رہتا ہے نا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سزا یافتہ ہے۔ وَيُسَمَّوْنَ جَهَنَّمِيُّونَ، ان کا نام پھر بھی یہ رہے گا کہ یہ سزا یافتہ ہیں، یہ جہنم کی سزا لے کر اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائی ہے۔ آج وہاں جمعے کے بعد ایک ساتھی اسی حدیث کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس تھوڑا سا بھی ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہو تو جنت تو مل ہی جائے گی۔
وہ بھائی ٹھیک ہے جنت تو مل ہی جائے گی، لیکن پہلے اپنا حال بھی تو دیکھ لینا وہ کیا ہوگا، اور پھر اپنا نام بھی دیکھ لیں کیا ہوگا۔ جنت میں جانے کے باوجود دوسروں سے الگ ہوں گے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے سب سے بڑی کامیابی کس کو قرار دیا؟ کہا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں موت آئے گی اور تم پورے اعمال کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ حقیقی کامیاب ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا نا، دو چیزوں کا، کیا؟ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں کو پہلے جہنم میں داخل کریں گے پھر سزا کے بعد ان کو جنت میں داخل کریں گے، کامیاب تو ہیں لیکن پہلے کامیاب لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ سزا یافتہ مجرموں میں شامل ہونا ہے یا پہلے لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ اللہ سزا کے بغیر اپنی رحمت سے معاف کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ میں کئی دفعہ جب سنتوں کی ترغیب پر درس دیتا ہوں تو ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جو آدمی پانچوں نمازوں کی جو سنتیں ہیں آگے پیچھے والی 12 سنتیں پڑھتا ہے، کتنی؟ 12، 2 فجر کی اور ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، تو یہ کتنی ہوگی؟ 12۔ آپ نے فرمایا جو یہ نہیں چھوڑتا پڑھتا ہے تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ذو الجلال اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اچھا بھی اب محل تو بن گئے لیکن پتہ نہیں کہ کہیں سزا یافتہ ہو کر وہ محل ملنا ہے یا بغیر جہنم میں جانے کی اللہ نے تو دینا ہے، وہ محل دینا ہے۔ تو میں پھر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایسے کر لیا کرو کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھ لیا کرو اور ظہر کے فرضوں کے بعد بھی 2 کی بجائے کتنی پڑھ لیا کرو؟ 4۔ تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ، ایک لفظ ہے من ثابر على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، جو شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا رہے، فرضوں کے بعد بھی 4 رکعتوں پر ہمیشگی کی کوشش کرتا رہے، تو اللہ عز و جلال اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں، وہ بغیر سزا کے ہی سیدھا اپنے محل جنت میں چلا جائے۔ تو امام بخاری اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں کسی کا ایمان زیادہ ہے کسی کا کم ہے، تو یہ حدیث انہوں نے اس لیے نقل کی ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل انه سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ صدیا ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجره قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال الدین۔ یہ اس سند میں 6 راوی، 6 ماشاءاللہ بڑھ صاحب پہلے گن لیتے ہیں، 6 سند میں راوی، اور آگے پھر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے
رأیت الناس یعرضون علیہ، لوگوں کو پیش کیا جا رہا، اور لوگوں پر قمیصیں تھیں، قمیص جو ہم پہنتے ہیں۔ اب کسی کی قمیص بہت لمبی تھی، پاؤں سے بھی نیچے جا رہی تھی، کسی کی گھٹنوں تک تھی، کسی کی اس سے بھی اونچی تھی، یعنی وہ کسی کی قمیص بڑی تھی، کسی کی چھوٹی تھی۔ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِّنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِي، کہ بعض کی قمیصیں صرف یہ سینے تک آتی تھی، پستانوں تک آتی تھی۔ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض کی اس سے بھی اونچی تھی۔ وَعُرِضَ عَلَيَّ عمر بن خطاب کو وہاں سامنے لایا گیا۔ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ نیچے زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب بیان کرتے اور صحابہ سے بھی کہتے کہ تم بھی خواب بیان کرو، اور آپ اس کی تعبیر کرتے تھے۔ خوابوں کی تعبیر یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوتا ہے، ہر ایک کو تعبیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما اول ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر ہے الدین، کہ جس کی قمیص بہت لمبی تھی اس کا دین اور ایمان بہت اونچا اور زیادہ تھا، اور جن کی قمیصیں چھوٹی تھیں ان کا ایمان ان سے کم درجے کا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان یزید و ینقص، زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ باب الحیاء من الایمان۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حیا، شرمیلا پن، شرم، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ پیچھے ایک حدیث گزری تھی نا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 60 سے اوپر شاخیں ہیں، کیوں نہیں؟ تو یہ سارے ابواب جو امام بخاری اب ایک ایک کر کے باندھ رہے ہیں، یہ وہی ایمان کی شاخیں ہی بتا رہے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھا الحیاء من الایمان، لیکن حدیث انہوں نے دوسری نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، انصار کا ایک آدمی تھا، اور وہ اپنے دوسرے بھائی کو ملامت کر رہا تھا۔ اس کو کہتا تھا کہ آپ بہت شرماتے رہتے ہیں، آپ کے اندر شرمیلا پن بہت زیادہ ہے، اتنے شرمایا نہ کریں، بس سیدھی منہ پر مار دیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، آپ شرماتے ہوئے چپ بھی ہو جاتے ہیں، اپنا حق بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ اتنا نہ شرمایا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، کہ اس کو یہ واز نہ سناؤ، اس کو یہ واز نہ سناؤ، اگر اس کے اندر شرمیلا پن ہے نا تو اس کو رہنے دو، یہ بڑی خوبی ہے۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ تو اس کے اندر ایمان کی خوبی ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو حیا کی میں نے کل آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ اللہ سے بھی شرمانا چاہیے، اور بڑوں سے بھی شرمانا چاہیے، اور اس بات سے بھی شرمانا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو پھر انسان بڑا سیدھا رہتا ہے۔ آگے پڑھیں۔ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم۔ حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي
يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. یہ حدیث تو آپ سارے نہ زبانی یاد کر لو. جب کہیں آپ کو درس دینا پڑے، نصیحت کرنی پڑے تو یہ آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. دعوت دینا، حدیث سنانا. دیکھیے یہ باب ہے، عنوان ہے کہ اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر کے ایمان میں آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں. صرف کلمہ سے نجات نہیں، پڑھنے سے نجات نہیں، بلکہ نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، فخلوا سبیلا، پھر ان کو چھوڑ دو. اور اگر یہ کلمہ پڑھ لیں لیکن نماز اور زکوٰۃ نہ دیں تو پھر ان کو نہ چھوڑیں، ان کو قتل کر دو. اگر کلمہ بھی پڑھ لیں، نماز بھی پڑھ لیں لیکن زکوٰۃ نہ دیں تو پھر بھی ان کو، ہاں جی بتائیے نا، پھر بھی نہیں چھوڑو. ہاں پھر بھی نہیں چھوڑو، شاباش، پھر بھی ان کو قتل کرو. یہ نا ڈرتے ڈرتے میرے خیال میں آپ یہ حدیث سن رہے ہیں. یہ اوپر تو قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت امام بخاری نے نقل کی کہ اگر کسی نے قتل سے بچنا ہے نا تو اس کو کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 3. اگر اس نے قتل سے بچنا ہے تو 3 کام اس کو اکٹھے کرنے پڑیں گے. اگر تینوں میں سے ایک کیا، 2 نہیں کیے تو پھر بھی واجب القتل. اگر 2 کیے، 1 نہیں کیا تو پھر بھی واجب القتل. یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ آیت سورت کس سورت میں ہے؟ سورت توبہ میں. سورت توبہ میں فَإِن تَابُوا، کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئیں، اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کو آزاد چھوڑ دو. آگے حدیث نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول رحمت، رحمت للعالمین، کیا کہا؟ آپ نے کہا امرت، مجھے حکم دیا گیا. تو رسول کو حکم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. مجھے حکم دیا گیا، کیا مانا؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑوں، قتال کروں. کب تک لڑتا رہوں؟ کب تک میں لوگوں سے قتال کروں؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. ایک کام. دوسرا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں. تیسرا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ تینوں کام کر لیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ تینوں کام کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کی جانیں بھی محفوظ ہیں اور ان کے مال بھی محفوظ ہیں. ان کی جانیں بھی محفوظ ہیں اور مال بھی محفوظ ہیں. الا بحق الاسلام، ہاں اگر کوئی یہ 3 کام کرتا بھی ہو لیکن پھر اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اسلام کا حق ہے، مثلا وہ یہ تینوں کام تو کرتا ہے لیکن اس سے بدکاری ہوگی، تو ان 3 کاموں کے باوجود اس کو رجم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. یا ان تینوں کاموں کے باوجود اس نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. یہ اسلام کا حق ہے. لیکن عام جو جنگ اور لڑائی ہے اس کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہوں گی. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ،
میں نے یہ 3 چیزیں دیکھنی ہیں، اگر پوری ہیں تو ان سے قتال نہیں ہوگی، ان کی جان اور مال محفوظ ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں پوری نہیں ہیں تو پھر ان سے جنگ لڑی جائے گی، اور باقی جو ان کا حساب ہے کہ وہ دل سے مانتے ہیں یا اوپر سے مانتے ہیں، اس کے فیصلے اللہ قیامت کے دن کریں گے۔ میں اس حدیث کی روشنی میں یہ عرض کروں کہ انسان کلمہ پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اسلام نے اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ واجب القتل ہے۔ یہ تینوں اماموں کا یہی فتویٰ ہے، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص واجب القتل تو نہیں اگر وہ اقرار کرتا ہے، لیکن وہ گھر میں بھی نہیں رہے گا، وہ کہاں رہے گا؟ جیل میں، جیل میں رہے گا۔ یا تو توبہ کر کے نماز شروع کرے، ورنہ اس کی لاش، اس کی میت جیل سے نکلے گی۔ اور سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بے نماز ہے اس کو قتل کرو، اور اگر اس کی بیوی نمازی ہے تو وہ اس سے الگ ہو جائے، اور وہ وارث نہیں بنے گا اگر اس کا باپ مسلمان ہے، اور اس کو دفن کہاں کیا جائے گا بے نماز کو قتل کر کے؟ کھڑا، ہاں نہیں، آپ یہ کہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے قبرستان، اس کو کہاں دفن کیا جائے گا، کس گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ یہودیوں اور عیسائیوں والے قبرستان میں اس کو دبایا جائے گا۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ لڑی تھی یا نہیں لڑی تھی؟ کہ جو کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا زکوٰۃ ہم نے خلیفہ کو نہیں دینی، زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی۔ سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر آپ کیوں ان کو مارتے ہیں، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نماز تو پڑھتے ہیں نا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان سے بھی جنگ لڑوں گا جنہوں نے مسلمہ کذاب کو نبی بنایا، جو اسلام سے مرتد ہو گئے، اور ان سے میں ایسے ہی لڑوں گا جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے سے خلیفہ کو انکار کر رہے ہیں، میں ان سے بھی لڑوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑیں، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ کمروں میں جائیں یا ابھی جا کر آپ وہاں اپنے اپنے ملکوں میں فون کریں کہ بھئی جو نماز نہیں پڑھتا نا اس کو فیر مار دو۔ کیوں جی؟ یہ کام نہ کہیں شروع کر دینا، ہاں، بلکہ کیا کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ سمجھانا پیار سے کہ بھئی نماز پڑھو، یہ تو مسلمان کی علامت ہے، کفر اور اسلام میں حد فاصل نماز ہے۔ ابھی جا کر کمروں میں آپ اپنے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیں، نہیں بھی تو واجب القتل ہے، تیرا پہلے میں غلط بتاؤں نا۔ یہ کام اصل کن کے ہیں؟ یہ ہیں کہ جب خلافت قائم ہو اور اسلامی حکومت قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، اور اس طرح کی حکومت آ جائے جس طرح سیدنا ابو بکر کی حکومت تھی، سیدنا عمر فاروق کی حکومت تھی، اور خلفائے راشدین کی حکومت تھی، قرآن اور سنت کی حکومت آ جائے۔ آج کل ہماری ذمہ داری پیار سے، اخلاق سے، نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی پھر پیار سے
سمجھانا ہے، سزائیں دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اب آگے ایک حدیث میرا خیال ہے اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حدیث سے پڑھ لیں۔ باب من قال ان الايمان هو العمل حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اوپر عنوان قائم کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان الایمان هو العمل، کہ ایمان عمل کا نام ہے، صرف دل کے اندر تصدیق کا نام ہی نہیں، بلکہ جو عمل ہے نا، جسم سے عمل کرنا، زبان سے بولنا اور دل کے اندر یقین رکھنا، یہ ساری چیزیں ملے تو ایمان بنتا ہے۔ تو پہلے امام بخاری اپنی سند ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دو اساتذہ نے یہ حدیث بیان کی، احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل، ان دونوں کو ان کے استاد ابراہیم بن سعد نے اور پھر ابن شہاب نے اور پھر سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ۔ یہ سند کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار۔ یہ ہتھیار میں نے آپ کو دے دیے، آپ یہ ہتھیار چلائیں۔ وہ جو اوپر والا ہتھیار تھا نا، اس حدیث والا، وہ نہیں چلانا ابھی، آپ پہلے یہ ہتھیار چلائیں کہ کوئی آپ سے بات کرتا ہے نا جی رسول اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو آپ ہتھیار نکالیں، آپ کہیں بھائی جان آپ اوپر پہنچ گئے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ذرا نیچے اس کی سند تو مجھے پڑھ کر سنا دو، یہ کتاب کا کوئی حوالہ تو دے دو جس میں سند لکھی ہوئی ہو۔ یہ ہتھیار آپ نے چلانا ہے، تو جی ٹھیک ہے، یہ ہتھیار تو نہیں بولیں گے آپ، اس کو تیز رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بدعات سے، خرافات سے اور بہت ساری شرک اور بدعات کی گندگی سے اللہ ذوالجلال آپ کی حفاظت فرما لے گا اور آپ کا دفاع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، سئل، آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ سوال کس کا تھا؟ عمل کا، عمل۔ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، کہ سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول کو مان لینا۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ مجھے ایسے مانو، ویسے مان لینا۔ کیوں نہیں؟ اس میں بھی فرق ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں؟ مانتے تھے نا، لیکن جیسے اللہ کہتا تھا ویسے نہیں مانتے تھے، جیسے نبی علیہ السلام ان کو کہتے تھے ویسے نہیں مانتے تھے۔ اور قادیانی وہ محمد الرسول اللہ کو رسول مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یعنی وہ زبان سے کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہتے ہیں، لیکن جس طرح رسول نے کہا کہ مجھے رسول مانو، اس طرح نہیں مانتے۔ کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میرے نام ہیں، میرے کچھ نام ہیں، ایک نام آپ کا کیا ہے؟ احمد۔ دوسرا نام کیا ہے بڑا پیارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا نام کیا ہے آپ کا؟ چلو میں باقی زیادہ نام نہیں، یہ دو تو آپ کو پہلے یاد ہے، میں تیسرا ایک جو میں نے بات کی، ایک آپ کا نام ہے عاقب۔ کیا نام ہے؟ عاقب، عین الفاء، عاقب، قاف با۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے نام جو اللہ نے رکھے ہیں، جو میرے نام ہیں، احمد بھی میرا نام ہے، محمد بھی میرا نام ہے، اور عاقب بھی میرا نام ہے۔
آپ نے فرمایا عاقب کا معنی یہ ہے جو سب سے پیچھے آنے والا ہو، لا نبی بعد، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جو شخص آپ کو رسول تو مانتا ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا مجھے ایسے رسول مانو اس طرح نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ بلکہ میں آپ کو جو پاکستان میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کی ایک بات بتاؤں، اگر آپ یہ وقت دیں گے تھوڑا سا 2-3 منٹ۔ اس میں پتہ کیا ہے؟ اس میں انہوں نے جب اس کے بیٹے کو بلایا تھا، وہ مرزا قادیانی کے بیٹے کو، اور اس کے بھی بیانات لیے تھے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی 3 کتابوں میں لکھا ہے، 3 کتابوں میں، کہ اللہ نے 2 محمد پیدا کیے۔ ایک محمد تو وہ تھا جو مدینے میں آیا، اور دوسرا محمد وہ ہے جو قادیان میں آیا، جو قادیان میں آیا۔ اور جتنے اختیارات رسالت اور نبوت اور فضائل اس مدینے والے محمد سے رہ گئے تھے، وہ سارے کے سارے فضائل اور خوبیاں اللہ نے میرے اوپر مکمل کر دی اور مجھے قادیان کا محمد بنایا۔ اس لیے سپریم کورٹ نے لکھا کہ قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد وہ مدینے والے محمد کو رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قادیان والے محمد کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اگر قادیانی آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، صرف محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر سزائے موت ہوگی۔